اب یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے، میں اس کے پہلے شان نزول کا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب آقا کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو ابتدا میں لوگوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں کی، بلکہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے اور آپ کا ٹھٹا اڑانے لگے اور سمجھنے لگے کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر محمد واپس اپنی بات سے منحرف ہو جائیں گے۔ یہ ابتدائی آپ کے ساتھ سلسلہ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جانے لگا، مذاق بنایا جانے لگا، مذاق اڑایا جانے لگا، پھر بات اور آگے بڑھی۔ یہ 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں کو ذہن میں رکھ کر آپ سورۃ الکافرون کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ پہلا مرحلہ توحید کی دعوت کے ساتھ کیا ہوا، حضور کا مذاق اڑایا جانے لگا، لیکن دیکھا گیا کہ کچھ غلام اور کچھ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اب متاثر ہو رہے ہیں اور حلق و گوش اسلام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان نو مسلموں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال، حضرت خباب بن عرب اور تمام دیگر، حضرت مصعب بن عمیر، یہ تمام ایسے نوجوان، ایسے غلام تھے، ظلم و زیادتی کی کوئی انتہا انہوں نے نہیں چھوڑی، کیونکہ اس زمانے میں غلام کو اگر کوئی کاٹ کر بھی پھینک دے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب نوجوان تو بیچارہ نوجوان ہے، وہ خود اپنے خاندان اور اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ہے، اس کو کون بچائے گا؟ لیکن کبھی بھی سیرت النبی میں 1-2 واقعات کے علاوہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح زیادتی نہیں کی، یعنی آپ کو مارنا پیٹنا یہ کیفیت نہیں آئی۔ 1-2 واقعات گزرے ہیں، لیکن حضور کی تکلیف دینے کی بھی کوئی انتہا نہیں چھوڑی۔ راستے سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر کچرا پھینکتے، آپ پر کانٹیاں بچھا دیتے، آپ کو برا بھلا کہتے، ایک انتہائی عجیب و غریب کیفیات ہے۔ لیکن یہ دوسری کیفیت کیا ہو رہی ہے، جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان پر ظلم و زیادتی۔ لیکن اب تیسرا مرحلہ آ گیا۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت اب رک نہیں رہی ہے، مکے کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، مکے کے قریش کے جو سرداران تھے، انہوں نے ایک اپنا اجتماع کیا۔ اجتماع میں یہ طے کیا گیا کہ ڈیلیگیشن کی صورت میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ جو آپ دعوت لائے ہیں اسلام کی، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اور ہمارا جو معاملہ ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک مصالحت کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ ہو، ہمیں بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ پروگرام کے ساتھ یہ طے ہوا۔ اس ڈیلیگیشن میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے اور دیگر سرداران قریش بھی ہیں۔ اگلے لوگ آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہاری دعوت ہے، یہ جو تمہارا انداز ہے، یہ گھروں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، میاں بیوی سے جدا ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں، یہ سب ماحول بگڑ گیا، ماحول خراب ہو گیا، لوگ جو آپس میں رشتے دار تھے دشمن ہو گئے۔ آپ دیکھیے یہ گفتگو کو بھی سماعت کریے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کہ یہ سب آپ کی دعوت سے ہو رہا ہے۔ لہذا اب ہم ایک فارمولا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فارمولا ہے؟ انہوں نے بہت آسانی سے کہا کہ محمد ایسا کرتے ہیں، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں اور 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لو، کچھ تم نیچے آ جاؤ ہم کچھ اوپر، یعنی آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے اس کمپرومائز کے سجیشن میں ان کی پوری پول کھل گئی۔ کیا پول کھل گئی؟ پول یہ کھل گئی کہ یہ اپنے دین میں بھی مخلص نہیں ہے، یعنی یہ اپنے دین میں بھی متشدد نہیں ہے،
اگر یہ متشدد ہوتے، مخلص ہوتے تو یہ رائے نہیں رکھتے کہ ہم ایک سال آپ کی خدا کی عبادت کر لیں گے اور ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ وہ کہتے کہ بات جو ہے تم اپنی کرو، ہم اپنی کریں گے، لیکن ان کی پول کھل گئی کہ یہ اپنے دین کو لے کر مخلص نہیں۔ اب جو حضور کے سامنے یہ بات رکھی، اب آپ دیکھیں یہاں کی سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ حضور کے سامنے ایک پروپوزل آیا، یوں سمجھ لیجیے آپ کہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کر لو، ایک سال ہم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ بحیثیت انسان اگر حضور فوراً انکار کر دیتے تو یہ لوگ کیا ہوتا، انتقام پر اتر آتے، کہتے کہ ہم تو مصلح بن کر آئے تھے، ہم تو اچھا سا فارمولا لے کر آئے تھے اور تم انکار کر رہے۔ ابھی ادھر رسالت خاموش تھی کہ خلاق کائنات نے قرآن اتار دیا۔ اور دیکھیے اس نقطے میں غور کریے کہ حضور ابھی جواب دینے ہی والے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ تجویز قبول نہیں کر پاتے، نہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ معاذ اللہ آپ ایک سال ان کے خداؤں کی عبادت کر لیں گے یا ایک سال ان کو کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ رسالت کے منافی ہے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور فوری انکار کر دے تو پھر اس کا بھی ایک دوسرا دروازہ انتقام کا کھل جاتا ہے۔ اب اللہ اپنے حبیب کو کس طرح بچا رہا ہے دیکھیے۔ اگر حضور اپنی طرف سے کوئی بات کرتے یا کرتے تو یہ لوگ حضور سے شخصی طور پر انتقام لیتے، عداوت کرتے، جو کچھ بھی ہوتا۔ اللہ نے کہا حبیب تم چپ رہو، ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، تم تحدید کیے اے حبیب یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ نمبر 109 ہے اور جملہ یہ 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے اس کا آغاز جو ہو رہا ہے پہلے آپ اس پر غور کریں۔ قل یعنی قل کے معنی کیا ہوں گے، آپ فرما دیجیے۔ اس خل کا تعلق نہ مجھ سے ہے، نہ آپ سے ہے، نہ ملت سے ہے، نہ کسی سے۔ یہ عبد اور معبود کا کلام ہے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے، حبیب میرے حبیب آپ کہہ دو۔ تو یہ بات کیا ہے، رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ولو بالفرض قل یا ایھا الکافرون میں قل کو نکال دے، صرف جملے قل کو نکال کر یا ایھا الکافرون سے آپ سورہ کو پڑھیں لکم دینکم ولی دین تک، تو کوئی فرق آنے والا نہیں ہے کسی کے اعتبار سے، مضمون بات ہر چیز پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک راز والی بات ہے۔ جو راز کیا ہے، اللہ کا اس کے رسول سے آپ کو تو ہم کہتے ہیں کہ تم کہہ دو، تو یہ حکم ہے خود آپ کہہ دیجیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا رسول کتنا امانت دار ہے، کتنا ہمارا رسول صادق و امین ہے۔ ہمارے رسول نے اس جملے خل کو بھی نہیں چھپایا، خل کو رکھ دیا اور آج قرآن کی زینت بنا ہوا ہے۔ اب مسلمان خل کا انکار کر دے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائیں گے۔ تو اتنا امین، اتنا امانت دار ہمارا رسول ہے کہ اس نے عوام الناس تک دین کو پہنچانے میں خل کی بھی قیادت نہیں کی۔ تو تدبر کرے کہ وہ نبی و رسول کیا لیلۃ القدر کی قیادت امت سے کرتے ہوئے کہے گا کہ میں بھول گیا اور تم کو جب بھی یاد آ جائے طاقتوں میں تلاش کر لینا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دراصل ملت اسلامیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث ہے، بہت سی احادیث ہے، ایک حدیث میں آپ سے کہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صحیح مانتے ہیں، صحیح مسلم شریف مانتے ہیں، اس میں ابی بن کعب سے ایک حدیث روایت ہے، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ میرا موضوع آج شب قدر نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اذہان کو کھول کر رکھیں کہ
کہ جو رسول اتنا امانت دار ہے کہ اس نے لفظ کلمہ قل کی قیادت نہیں کی، وہ لیلۃ القدر کی قیادت کر دے گا۔ خائن تو بعد میں پیدا ہوئے اور ان کی قیادت سے دنیا کو، اسلام کو واضح طور پر آشکار کرانے کے لیے پروردگار عالم نے خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا اور بتایا ملت اسلامیہ کو کہ 27ویں شب ہی شب قدر۔ اب آئیے آپ دیکھیں یہ موضوع، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ آپ اس میں دیکھیں یہ 4 آیتیں ہیں، یہ چاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس میں آپ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بہت اختصار سے بتا رہا ہوں۔ حال کا بھی ذکر ہے اور مستقبل کا بھی ذکر ہے۔ فعل مضارع پر عبدہ وہ عبادت کیا، یہ فعل ماضی ہوا، یعبد وہ عبادت کرتا ہے اور کرے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آیات کی ترتیب ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں تکرار نہیں ہے، ورنہ یہ آیتدار کلام ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو اپنے طور پر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں گے شاید کہ میں آپ کے گھر نہیں آتا، آپ میرے گھر میں آتا، میں آپ کے گھر نہیں آتا، آپ میرے گھر میں آتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ذہنی دیوالیہ ہو گیا ہے، یہ بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، بلاغت فصاحت تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس میں دیکھیے یہ 4 جگہ پر 2 حال ہے اور 2 مستقبل۔ میں بہت شارٹ میں بات آپ تک پہنچا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حال میں یہ ہے کہ اب موجودہ فی الوقت نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے خدا کی عبادت کرتے، اور مستقبل میں کیا ہے؟ نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں نہ کروں گا، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گے نہ کرنے والے ہو۔ اس بات سے 2 باتیں صاف ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ ڈیلیگیشن میں آنے والے افراد کبھی اسلام کو قبول کرنے والے نہیں۔ آخری بات، اب انہوں نے کہا جب رسول نے قل یا ایھا الکافرون جواب دے دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کی سلطنت، اقتدار، حکومت تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم اقتدار لے لو اور اس تحریک سے، اس دعوت سے، اس اسلام سے دستبردار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم دولت چاہتے ہو تو دولت کے انبار ہم آپ کے قدموں میں راز کر رکھ دیں گے، آپ دولت لے لیں اور اس سے باغ ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ہے وہ ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، آپ اس سے باغ آ جائیں۔ اس پر رسول اللہ نے جواب دیا، ہم بارہا جواب سنتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں تو یہ دونوں بھی اگر میرے ہاتھ پر آ جائیں تب بھی میں اپنی بات سے، اپنی دعوت سے، اپنی دین سے منحرف ہونے والا نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ ممکنات میں ہے کہ کوئی بندہ، کوئی انسان چاند اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، سورج رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن رسول نے کیا کیا؟ ناممکنات کو بیان کیا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں رکھ دو، نہ ان میں رکھنے کی سکت ہے اور نہ ہی کوئی انسان اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن کلمات، الفاظ کس کی زبان سے نکلے؟ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا حبیب تو نے تو ناممکن کی بات کر دی، لیکن دیکھ میں تجھے وہ اختیار دیتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے جب تو چاند کو اشارہ کرے گا تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، ایک ہاتھ سے جب تو ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ اشارہ کرے گا تو وہ پلٹ کر آ جائے گا۔ تو اس طرح پروردگار عالم نے حضور کی اس بات کی بھی لاج رکھ لی جو کہ ناممکنات میں سے تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔